شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ ایک مکان سے آواز آتی ہے، بیٹی عمر اور اس کے سپاہی سو چکے ہوں گے، دودھ میں پانی ملا دو، آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ بیٹی کہتی ہے، اماں، خلیفہ اور اس کے سپاہیوں کا مالک پوری کائنات کا آقا و مولا ہے۔ وہ ہر آن ہر سمت دیکھ رہا ہے اور جاگ بھی رہا ہے۔ اسے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ اپنا عمل اس سے کیسے چھپاؤ گی؟ حضرت عمر یہ تسکین آخری آواز سنتے ہیں اور اگلی صبح اپنے بیٹے عاصم کو ملاوٹ کی کشمکش میں اچھے گھر کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دینے بھیج دیتے ہیں۔ عاصم کی شادی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک عاصم کو بیٹی کے نور سے نوازتا ہے۔ بیٹی جوان ہوتی ہے۔ مروان کے بیٹے عبدالعزیز سے عاصم کی بیٹی بیاہ دی جاتی ہے۔ عبدالعزیز کو خالق کائنات بیٹے سے نوازتا ہے جس کا نام عمر رکھا جاتا ہے۔ عمر کا والد عبدالعزیز مصر کا گورنر بنا دیا جاتا ہے۔ عبدالعزیز کے گھر میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بار جمع ہیں۔ عبدالعزیز اس لیے زمین و آسمان کی سب سے بڑی رحمت اور نعمت کا انتظام کرتے ہیں۔ عمر کو مشہور محدث صالح بن کیسان کی نگرانی میں دے دیا جاتا ہے۔ عمر قطر نہ صالح تھے۔ تعلیم و تربیت نے ان کو چمکا دیا۔ وہ ہر اعتبار سے خاندان سے الگ تھے۔ عمر جوان ہوئے، انتہائی غریب پرور تھے۔ اس سعادت مند نوجوان کو بادشاہ وقت ولید بن عبد الملک مدینہ منورہ کی گورنری پیش کرتا ہے۔ عمر یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ وہ عوام پر ظلم نہیں کریں گے۔ ان کی ذہن میں نبی اکرم کا فرمان نقش تھا، اے اللہ، جو حکمران میری امت کے ساتھ نرمی کرے تو اس کے ساتھ نرمی کر، اور جو نتی کرے اس کے ساتھ سختی کر۔ ولید نے شرط تسلیم کر لی۔ نوجوان گورنر نے مدینہ کے خاص و عام کو اپنے حسن و عمل سے سرشار کر دیا۔ حکمران سلیمان بن عبد الملک بستر مرگ پر اپنے بیٹوں کو جو عمر اور قد کاٹ میں چھوٹے ہیں بڑی بڑی عبادتیں بتاتا ہے، ہتھیاروں سے سمجھاتا ہے تاکہ وہ کسی ایک کو خلیفہ بنا سکے، لیکن اس کی طبیعت مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ اپنی بے بسی کا اظہار خاندان بنو امیہ اور امت مسلمہ کے خیر خواہ اور جاہ بن حیات سے کرتا ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ رجا بن حیا عمر بن عبدالعزیز کا نام برائے خلافت پیش کرتے ہیں۔ سلیمان کی تدفین کے بعد رجا عمر کی خلافت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک اختلاف کرتا ہے۔ رجا نے عمر کا ہاتھ پکڑ کر میز پر بٹھا دیا اور عمر کی خلافت کا متفقہ اعلان ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد عمر نے اعلان کر دیا کہ میں تم سے بہتر نہیں، تم چاہو تو کسی اور کو خلیفہ بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سب حاضرین نے عمر کو ہی خلیفہ رکھنے پر اصرار کیا۔ خلافت کے خاص نشانات اور سواریاں پیش کی گئیں، لیکن حضرت عمر نے سب واپس کر دیں اور فرمایا کہ میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ آپ گھر گئے اور سب سے پہلے اپنی بیوی فاطمہ بن عبداللہ کو کہا کہ ایک طرف تمہارے والد کی ناجائز بخشی ہوئی جاگیریں ہیں اور ایک طرف میں تیرا شوہر۔ فاطمہ نے شوہر کا ساتھ دیا اور تمام جاگیریں واپس کر دیں۔ مروان نے اپنے وقت میں باغ فقدت کو تحویل میں لے کر اسے ایسے استعمالات میں ڈال دیا تھا جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں کوئی جواز نہیں تھا۔ پوتا ہونے کے نہ ملے وہی فدت حضرت عمر کے قبضے میں آ گیا۔ آپ نے اسے واپس کر دیا اور اس کی وہی صورت بحال کر دی جو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمائی تھی۔ آپ نے خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتا دیا کہ قوم کی 2/3 دولت صرف خاندان بنو امیہ کے پاس ہے اور انہوں نے یہ سب کچھ زیر دستوں کے حقوق غصب کر کے حاصل کیا ہے۔ خاندان والوں نے جواب دیا، خدا کی قسم
جب تک ہمارے سر تن سے جدا نہیں ہو جاتے یہ جائیداد واپس نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر اس حق میں میری مدد نہ کرو گے تو میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مصمم ارادے اور توفیق خداوندی سے بنو امیہ اور بنو مروان کے ساتھ وہ کچھ کر دیا جو وہ چاہتے تھے۔ زیر دستوں کے حقوق وصول کر کے ان کی جھولی میں ڈال دیے۔ بنو مروان اپنی جھوٹی شان و شوکت ختم ہوتی دیکھ رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے ہاشم بن عبد المالک کو آپ سے گفتگو کرنے کے لیے وکیل بنا کر بھیجا۔ ہشام نے کہا ان امور کا میں جن کا تعلق آپ کے زمانے سے ہے آپ جو چاہیں کیجئے، لیکن گزشتہ اعمال جو کچھ کر گئے اس حالت پر رہنے دیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز جواب میں کہتے ہیں اگر ایک معاملے کے لیے تمہارے پاس 2 دستاویز ہوں تم ان میں سے کس کو قبول کرو گے؟ ہشام نے کہا جو پہلے کی ہے۔ آپ نے جواب دیا تو پھر میں نے کتاب اللہ کو سب سے قدیم دستاویز پایا، اس لیے میں ہر اس چیز میں جو میرے اختیار میں ہے، خواہ میرے زمانے کی ہو یا میرے سے پہلے زمانے کی، میں اس قدیم دستاویز کے مطابق عمل کروں گا۔ اس پر سعید بن خالد نے کہا جو چیز آپ کی ولایت میں ہے اس میں حق و انصاف کے مطابق جو فیصلہ چاہیں کیجئے، لیکن گزشتہ عمل اور ان کی بھلائیوں اور برائیوں کو ان کی حالت پر رہنے دیجئے، اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے پوچھا اگر ایک شخص چھوٹے بڑے لڑکوں کو چھوڑ کر مر جائے، بڑے لڑکے اپنی قوت کے زور پر سارے مال پر قبضہ کر کے کھا جائیں اور چھوٹے لڑکے تم سے مدد چاہیں تو تم کیا کرو گے؟ سعید نے جواب دیا ان کے حقوق واپس دلاؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی تو یہی کچھ کیا ہے۔ مجھ سے پہلے کے اعمال نے عوام کو اپنی قوت سے دبایا، ان کے ماتحتوں نے بھی ان کی تقلید کی۔ میں خلیفہ ہوا تو کمزور افراد میرے پاس آئے، ایسی صورت میں میرے لیے اس کے سوا چارہ کار کیا ہے کہ طاقتور سے کمزور کا اور اعلیٰ سے ادنا کا حق دلاؤں۔ تاریخ نے دکھایا کہ حضرت عمر کے دور میں جو شخص اپنے مال اور جائیداد جو امراء نے قبض کر رکھی تھیں حاصل کرنے کے لیے کوئی ثبوت کا گواہی پیش کرتا اسے 2 دے دی جاتی۔ یہ عمل آپ کی وفات تک جاری رہا۔ ایک مرتبہ مسلم بن عبد الملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے اپنے مال و دولت سے اپنی اولاد کا منہ خشک رکھا، انہیں دنیا میں خالی ہاتھ چھوڑے جا رہے ہیں، ان کے متعلق مجھے یا خاندان کے کسی فرد کو وصیت کر جائیں۔ آپ نے مسلم بن عبد الملک کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں نے کسی کا حق تلف نہیں کیا، جس مال میں میری اولاد کا حق نہ تھا انہیں نہیں دیا۔ اس معاملے میں میرا وصی اور والی میرا رب ہے۔ میرے لڑکے اگر اللہ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل لگا دے گا، اور اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو کیا میں مال دے کر ان کو گناہ کے لیے اور قوی بنا دوں؟ حضرت عمر سے پہلے پورا اموی دور محلات نہ صرف موصول کرتا تھا بلکہ بے محل خرچ کرتا تھا۔ آپ نے انصاف کے خاطر فرمان جاری کیا کہ کسی بھی ملک سے بخشتہ خراج وصول نہ کیا جائے بلکہ اسے آباد کرنے کی سبیل کی جائے۔ خراج زمین کی صلاحیت کے مطابق وصول کیا جائے اور وصولی میں نرم رویہ رکھا جائے۔ نقل مکان پر کوئی ٹیکس نہ ہوگا اور مال تجارت پر چھوٹی بھی ختم ہوگی۔ سابقہ عمال ذمیوں سے ہر حال میں خزیہ لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ذمی اگر مسلمان ہوتا ہے تو صرف جزیہ بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی سختی سے معاملت کر دی اور اعلان کیا کہ اگر ذمی کا جزیہ ترازو پر رکھا ہو اور وہ مسلمان ہو جائے تو جزیہ نہ لیا جائے۔ جزیے کی آمدنی سے 1000 گنا بہتر ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ کے رسول بادی بنا کر بھیجے گئے ہیں، نہ کہ تحصیلدار کی اعمال نے شکوہ کیا
کہ اس طرح تو خزانہ خالی ہو جائے گا، مگر آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، سب ڈمی مسلمان ہو جائیں اور زراعت کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالیں۔ عمر ثانی کی خدا ترس پالیسیاں رنگ لائیں۔ بیٹی بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے افریقہ میں زکوٰۃ کی وصولی پر مقررہ کیا گیا۔ میں نے زکوٰۃ وصول کی اور جب مستحقین تلاش کیے تو ایک بھی محتاج نہ ملا اور ایسا ایک مستحق بھی نہ پایا جسے زکوٰۃ دی جا سکے۔ اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں زندگی صرف کرنے والے عمر نے سب کو غنی بنا دیا۔ رسول اکرم کی ذات بابرکت نے ازل سے ابد تک مسلمان حکمرانوں کو بتا دیا کہ نیک نیتی، تقوی اور ہر حال میں اللہ کو اپنا کارساز سمجھنا ایسے ہتھیار ہیں جو بے کند نہیں ہوتے۔ امت مسلمہ جب چاہے انہیں آزمائے۔